دائیں بائیں دیکھنا صلوات سے زیادہ ضروری ہے وہ دیکھتا رہے، لیکن جسے پتہ ہے کہ صلوات آل محمد کا خاصہ ہے وہ صلوات بلند آواز سے پڑھو گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، صلوات بلند آواز سے۔ جو حضرات جاگ رہے ہیں وہ کوشش کر کے ایسی صلوات پڑھیں جیسی مولا علی کا نام سن کے پڑھنا بنتی ہے۔ والصلاة والسلام علی محمد۔ اجازت ہے بھائی جان پڑھ لوں تھوڑا سا، مالک آپ کو سلام علیکم۔ والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین وبعد یوم الدین۔ اول سے آخر تک واجب نہیں اوجب سمجھ کے جس کے کانوں تک میری گزارش کی آواز جا رہی ہے وہ اتنی بلند صلوات پڑھے جتنی صلوات کی طاقت اسے کربلا والوں نے عطا کی ہے۔ سب سے پہلے تمام حاضرین جشن کی، بانیان جشن کی، منتظمین و معاونین جشن کی، اور بالخصوص پوری دنیا میں بسنے والے وہ خوش نصیب اور خوش بخت احباب کہ جنہیں ماں کی گود میں پہلی مرتبہ آنکھ کھولتے ہی اس بات کا مکمل یقین ہو گیا تھا کہ ہماری ماں نے ہمیں ڈھیر ساری منتوں اور مرادوں کے بعد اللہ سے مانگا ہی صرف علی کی ولایت اور حسین کے ماتم کے لیے ہے۔ اپنے سمیت ان تمام کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مشکلات پریشانیوں کے حل کے لیے، اور جشن جو روحانیت کے حصار سے باہر جا چکا ہے اسے واپس اسی دائرے میں کھینچ لانے کے لیے کوشش کر کے ہر بندہ اتنی بلند صلوات ضرور پڑھے جتنی صلوات کی طاقت اسے علی ولی اللہ کی گواہی نے دی ہے۔ تین چار ذاکر میں نے ممبر پہ بیٹھ کے سنے جی، بڑا خوبصورت، ہر ذاکر نے اپنے اپنے حساب سے پڑھا ہے، آپ نے بھی اپنے اپنے حساب سے بڑا خوبصورت سنا ہے۔ مجھے ویسے تو آپ کے علاقے میں آئے تقریباً 4 گھنٹے ہونے کو آ گئے، لیکن میں 1 گھنٹے کے حساب سے اگر 2 منٹ پڑھوں تو مجھے ٹوٹل 8 منٹ پڑھنا ہے۔ وہ 8 منٹ بھی تب پڑھوں گا جب آپ پہلے 4 مصرے میرے وصول کر لیں، ورنہ پیچھے ایک قطار ہے ذاکرین کی، میں آپ کی نہیں تو وقت انہیں دے کے ان کی دعاؤں کے سائے میں آپ کو سلام کر کے سفر کروں گا۔ شعبان جا رہے، خوشیوں کے دن ہیں۔ آپ کا رات کے 1:45 بجے یہ لائٹنگ، یہ حشاش بشاش چہرے، چمکتی ہوئی آنکھیں، مسکراتے ہوئے چہرے، زرق برق لباس اس بات کی نشانی ہے کہ آپ شعبان کی خوشیوں میں خوش ہیں۔ اور مجھے مالک عباس کے علم کی قسم ہے آپ کی خوشیوں کی وجہ سے گھر بیٹھے بڑے لوگ پریشان ہیں۔ جو بندے پریشان ہیں میرے دل ہے میں ان کے بارے میں حضور ایک بات شروع کروں، آپ وہ سنیں گے تو میں آگے جاؤں گا، ورنہ مالک عباس کے علم کی قسم ہے میں پہلے 4 مصروں پہ ہی آپ کو سلام کر جاؤں گا۔ شعبان کا مہینہ ہے، جشن سعید ہے۔ جو بندہ حضور رات کے 1:45 بجے گھر چھوڑ کے، فیملی چھوڑ کے، بستر چھوڑ کے، آرام چھوڑ کے بیٹھا تو وہ جشن میں آنے کے لیے ہی ہے، جشن کی خوشی کا حصہ بن جائے تو چلو مولا کی بارگاہ میں اس کا ایک درجہ بلند ہو جائے گا، ورنہ رش تو پہلے ہے ہی ہے جی۔ شعبان کا مہینہ ہے، جشن سعید ہے۔ ایک مصرع پڑھا، میرے بھائی آپس میں بات کر لیں تو پھر میں اگلی بات کروں۔ شعبان کا مہینہ ہے، بھائی جان میں آپ کی زیارت کے لیے یہاں کھڑا ہوں، اگر آپ پلیز میری یہ بندے ہوئے ہاتھ دیکھیں تو میری طرف دیکھیں۔ شعبان کا مہینہ ہے، جشن سعید ہے، بندوں سے پہلے عرش پہ اللہ کی عید ہے۔ جن کی آواز نہیں آ سکتی وہ ہاتھ اٹھا دیں، بھئیہ آپ کا جائے گا کچھ نہیں۔ حیدری تھوڑی سی توجہ ہو گئی جی، بھائی جتنی ہو گئی ہے بھئیہ اتنی ہی اور درکار ہے۔
شعبان کا مہینہ ہے، ہاتھ کھولنا بھیا، کوئی سردی نہیں ہے، شعبان کا مہینہ ہے، جشن سعید ہے۔ میں نے پہلے گزارش کی ہے، آپ کی خوشیوں کی وجہ سے آج بڑے بندے پریشان ہیں۔ بیٹھ جا میرا بچہ، بیٹھ جا بیٹھ جا، بڑی مشکل سے بندے ہلے ہیں۔ شعبان کا مہینہ ہے، جشن سعید ہے، شعبان کا مہینہ ہے، جشن سعید ہے۔ بھیا میں آپ کو نظر آ رہا ہوں، میری آواز آپ تک آ رہی ہے، آپ کی آواز نہ آئے، آپ کے مسکراتے ہوئے چہرے نظر آ جائیں، بلند ہاتھ نظر آ جائیں، مجھے لگے میری بات پہنچ گئی، آپ میرے ساتھ شریک ہیں، اس کے للہ نہ چھیڑیے گا۔ شعبان کا مہینہ ہے، جشن سعید ہے، بندوں سے پہلے عرش پہ اللہ کی عید ہے، اور احمد پور سیال والوں آواز آ رہی ہے یہ قبر رسول سے، کیا جو شخص آج خوش نہ ہو پکا یزید ہے۔ جو خوش ہے بولو حیدری، کیا بات ہے؟ نعرہ تکبیر، فی سبیل اللہ علیہ نعرے نہ مارو، اس نعرے دی قیمت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری۔ ایک گال میں مناسب ہے جڑی تو کردہ پیا مناسب نہیں، مگر مناسب سمجھئے اکثریت نو سلام نہ کیتا کر۔ جب بندے زیادہ ہوئے تو ہوئے حق تے ہوئے نہ آتا مڑ یزید حق تے آ۔ حسین تو وہ تھوڑے بندے لوڑے غیرت نعرہ حیدری۔ شابت بنیتر شابت، سبحان اللہ، کیا کہہ دیں آپ کے تبصرے کے کیا کہہ دیں۔ آواز آ رہی ہے یہ قبر رسول سے۔ چلے جتنی خوبصورت توجہ ہوئی ہے میں نے توقع نہیں کی تھی، ورنہ جتنی خاموشی سے مستی میں آپ پہلے سن رہے تھے مجھے یہی تھا ایک ہی قطعہ پڑھنا پڑے گا، لیکن آپ جی ہیں جی، آپ وقت وہی پڑھنا ہے لیکن اسے تھوڑا تقسیم کر لیتے۔ آواز آ رہی ہے یہ قبر رسول سے، جو شخص آج خوش نہ ہو پکا یزید ہے، کنفرم یزید ہے، یقیناً یزید ہے۔ میں ایک اور 4 مصرے پڑھتا ہوں، اس کے بعد ڈائریاں کھولوں گا کہ مجھے کتنا کیا پڑھنا ہے، اور یہ منت کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں، ترلا کر رہا ہوں، ریکویسٹ کر رہا ہوں، کوئی ایک بندہ تو ہوگا تیری خیر ہوئے۔ جی میں بھائی جی میں، تیرا بھی ترلا منت ریکویسٹ ہے، ہون نہ ہلنے جے تائیں میں مقامانا آپ جی ہیں جی۔ میں نے کہا جی ایک بندہ تو حضور ایسا ہوگا اس زندہ اجتماع میں جو میری بات پہ یہ کہے گا کہ یار یہ تو میرے دل کی بات تھی، میرا بھی یہی عقیدہ ہے، میری بھی یہی خواہش ہے، میری بھی یہی سوچ ہے، میرا بھی معیار معرفت یہی ہے۔ میں ایک بات کر رہا ہوں، میں ممبر پہ آپ کی زبان بن کے بات کر رہا ہوں، میں بات ختم کروں آپ میری زبان بن کے بولیے گا، لیکن بولنا تب جب آپ کو لگے کہ میرا یہی عقیدہ ہے۔ میں نے ایک دن کہا تھا چشم ازا کے خواب کی تعبیر چاہیے، 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 قرآن عشق دل میں ہے تفسیر چاہیے۔ حیدر خدا سے کہہ دیں گے محشر کے روز ہم کیا شبیر لے کے آئے ہیں، شبیر چاہیے۔ جسے حسین چاہیے حیدری۔ کیا بات ہے، پوری توجہ ہوگی، پوری توجہ ہوگی۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں محمد حسین شاہ صاحب کا، برادر معظم، جنہوں نے باقی آپ کے چہروں کی زیارت کا موقع دیے۔ حیدر خدا سے کہہ دیں گے محشر کے روز ہم شبیر لے کے آئے ہیں، شبیر چاہیے۔ بہت بڑا بیوقوف ہوگا وہ بندہ احمد پور سیال والوں جو بروز جی حضور میں قربان ہو جاؤں، میں صدقے ہو جاؤں، میں اسی بات کو حضور آگے بڑھا رہا ہوں۔ جنہوں نے بزرگوں کی بات سنی ہے انہوں نے سنی ہے، جنہوں نے نہیں سنی میں سنا دیتا ہوں۔ وہ فرماتے رضوی صاحب یہ آپ اکیلے کی حسرت نہیں، آدم سے محمد تک یہی چاہتے ہیں۔ لالا جی مسکراؤ تو صحیح، داد مرضی نل دے ہو چہرے تے تو مسکراہٹ رکھو۔ ایک آخری 4 مصرے پڑھ کے مولا حسین کے 2-3 قطعات مالک عباس کے، اور اسی پہ آپ کو سلام کرتا ہوں۔ جی جتنی بڑی بڑی شخصیات آپ کے ذہن میں آتی ہیں انہیں کھڑا کرو ادھر،
کوئی نبی ہے، کوئی ولی ہے، کوئی پیغمبر ہے، کوئی حجت ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی قلندر ہے، جو کوئی بھی ہے کھڑا کرو۔ جو فضیلت اپنے بادشاہ حسین کی میں پڑھنے لگا ہوں، اگر مولا حسین کے علاوہ کسی کے حصے آئی ہوئی ہو فوراً ٹوک دینا ہے، کوئی لحاظ نہیں کرنا، تاکہ کیمرے میں ریکارڈ ہو کہ شیعوں کے ممبر پہ کوئی بندہ غلط بات کرے تو شیعہ برداشت نہیں کرتے، اور اگر ٹھیک ہو تو پھر اتنی دعا کیجئے گا یہ بھی ریکارڈ ہو جائے کہ یہاں سچی بات ہو تو شیعہ حق رکھنا نہیں جانتے، شیعہ ویسے ہی حق رکھنے والوں پہ لعنت کرتے ہیں۔ لازم مجھے دیکھیے گا، قلم نہ لوح نہ تقدیر راضی ہو جائے۔ میں نے کسی کو نہیں کہا آپ آگے آ جائیں، آپ پیچھے چلے جائیں، جہاں بیٹھے ہو یہی سوچ کے بیٹھنا کہ میں حسین کی نظروں میں حسین مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اندھیرے سے حسین چھپتا نہیں ہے، نہ اندھیرے کی وجہ سے حسین سے کوئی چھپتا ہے۔ حسین کو تو مزاج ہے اندھیرا جتنا زیادہ ہو حسین اتنا گہرا دیکھتا ہے۔ کسی کو سمجھ آئی میں نے کیا کہا؟ آپ جیو بھیا، نہیں کوئی نعرہ نہ لگاؤ، اگر لگانا ہے تو بھرپور لگاؤ، حیدری۔ قلم نہ لوح نہ تقدیر راضی ہو جائے، قلم نہ لوح نہ تقدیر راضی ہو جائے، قلم نہ لوح نہ تقدیر راضی ہو جائے۔ میں تو اس اجتماع میں حضور کسی کو نہیں جانتا، آپ جانتے ہیں۔ جو بندہ آپ کے یہاں پہ کر کے محفوظ ہے، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا عقیدہ آپ جانتے ہیں۔ چوتھے مصرے پہ نہ بولے تو میں اپنی زبان کاٹ کے اس کی ہتھیلی پہ رکھ دوں گا آج، کہ بندے نہیں بولے، رات کے اس وقت تک بیٹھے رہے اور نہیں بولے قلم نہ لوح نہ تقدیر راضی ہو جائے۔ کوئی تو واقف آیا میرا، قلم نہ لوح نہ تقدیر راضی ہو جائے۔ چیزیں گنیے گا حضور، قلم نہ لوح نہ تقدیر راضی ہو جائے، نہ دکھنے والے کی تصویر راضی ہو جائے، اور نبی لگے ہیں کہ راضی خدا کو کرنا ہے، خدا کا دل ہے کہ شبیر راضی ہو جائے۔ میں صدقے جس کا عقیدہ سفر کر گیا ہے حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی لگے ہیں کہ راضی خدا کو کرنا ہے، خدا کا دل ہے کہ شبیر راضی ہو جائے۔ میں جیسے ہی میں صدقے جاؤں، ایسا خوبصورت سامنے ہو تو ایک ہی کافی ہے، باقی تو ایڈیشنل ہے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ میں بھائی وقار کے ساتھ وہاں سے ڈیرے سے نکلا ہوں جی، تو وہ مجھے رستے میں بتاتے آئے ہیں اس علاقے کی یہ تاریخ ہے، یہاں یہ چیزیں ہیں۔ علم پاک کا انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ 105 فٹ ہے جی۔ ذرا جتنے بیٹھے ہو اتنی تو میں گزارش کر ہی سکتا ہوں، ایک لمحے کے لیے ذرا علم پاک پہ نظر کرنا، ذرا زیارت کرو نا مالک عباس کے علم کی، سارے کرو، کر لیے۔ اب مجھے دیکھو کون ہے میرا مالک عباس، جس کے نوکر ہوں آسماں والے۔ جو مالک عباس سن کے نہیں بولتا وہ یہ طے کر لے کہ میں مردے سے بھی آگے کی کچھ ہے ہوں، ورنہ مالک عباس وہ موضوع ہے میں قبرستان جا کے پڑھوں تو قبروں سے داد آئے۔ جس کے آپ نے مجھے کہا یہ ولایت سنتے ہیں، ولایت صرف مولا علی کی نہیں، اس گھر کے بادشاہ علی اصغر کی بھی ولایت ہے، اس گھر کے مالک علی اکبر کی بھی ولایت ہے، سرکار قاسم کی ولایت ہے۔ آؤ میں آپ کو آپ کے مالک عباس کی ولایت کے 2-4 قطعات سناتا ہوں۔ کون ہے؟ جس کے نوکر ہوں آسماں والے۔ میرے پاس جواب نہیں ہے چوتھے مصرے کی بات کا، ہوا تو مجھے دیجئے گا۔ جس کے نوکر ہوں آسماں والے، جس کے یہ کر کے داد لی تو کیا لی، لفظوں پہ داد دے تو میں جب تک جاگوں آپ کو واہ واہ کروں۔ جس کے نوکر ہوں آسماں والے، اس کا اپنا طلسم کیا ہوگا؟ جس کے پنجے میں کبریائی ہے، اس کا باقی کا جسم کیا ہوگا؟ جو میرے غازی کے پنجے کا مقروض ہے حیدری۔ آپ جیئے بھیا، میں قربان ہو جاؤں، میں آپ کے قربان ہو جاؤں گی، سبحان اللہ، میں آپ سب کے قربان ہو جاؤں۔ میں بسم اللہ کروں حضور، آپ جتنی دفعہ حکم فرمائیں۔ جس کے نوکر ہوں آسماں والے، میں قربان ہو جاؤں۔ مولا کی قسم اس وقت داد دینا یہ آپ ہی کا کمال ہے۔ جس کے نوکر ہوں آسماں والے، اس کا اپنا طلسم کیا ہوگا؟ جس کے پنجے میں کبریائی ہے کوئی مجھے کبریائی کی داد دینے والا؟ جس کے پنجے میں کبریائی ہے، اس کا باقی کا جسم
اب مجھے ڈائری کھولنی پڑے گی. اس کا باقی کا جسم کیا ہوگا؟ جو بندے کربلا گئے ہیں مالک آپ کو بار بار لے جائیں. جو کربلا نہیں جا سکے میری دعا ہے آج رات احمد پور سیال میں سو، صبح کربلا اٹھو. اس سے تیز دعا ہو سکتی جی کوئی؟ بندہ اپنے گھر سوئے صبح مالک عباس کی نگری میں اٹھے. جو نہیں بھی گئے وہ اس حقیقت سے ضرور باخبر ہیں، اس حقیقت کو جانتے ہیں. سمجھو تو یہ دنیا کسی چڑیا کی طرح ہے. مصرع ایک نظر کر رہا ہوں مالک عباس کا، اور میں مصرع سنا کے آپ کو اپنا معیار بتاتا ہوں. میں مالک کو کیا مانتا ہوں، میں مالک کو کس بلندی پہ مانتا ہوں. آپ سن کے مجھے اپنا معیار سماعت بتائیے گا. سمجھو تو یہ دنیا کسی چڑیا کی طرح ہے. سمجھو تو یہ دنیا کسی چڑیا کی طرح ہے. شبیر کا بفرا ہوا شہباز ہے عباس. جن کے ہاتھ نہیں اٹھے آپ کو ڈاکٹر نے کہا حیدری. سمجھو یا تو کوشش کرو آپ کی آواز میرے تک آئے، آواز نہ آئے تو آپ کا ہاتھ نظر آ جائے. سمجھو تو یہ دنیا کسی چڑیا کی طرح ہے. سمجھو تو یہ دنیا کسی چڑیا کی طرح ہے. سمجھو تو یہ دنیا کسی چڑیا کی طرح ہے. شبیر کا بفرا ہوا شہباز ہے عباس. سمجھو تو یہ دنیا کسی چڑیا کی طرح ہے. سمجھو تو یہ دنیا کسی چڑیا کی طرح ہے. شبیر کا یا میں اڑ جاؤں گا یا میں گر جاؤں گا. یہ سارے بولیں گے تو میں سدرا پہ چلا جاؤں گا. ایک بھی چپ کر گیا تو سید میں گیا زیر زمین. سمجھو تو یہ دنیا کسی چڑیا کی طرح ہے. شبیر کا بفرا ہوا شہباز ہے عباس. اس واسطے کرتا ہے طواف اس کی لحد کا. اس واسطے کرتا ہے طواف اس کی لحد کا. پانی کو یہ معلوم ہے ناراض ہے عباس. جو پہنچ گیا ہاتھ اٹھاؤ، غازی کو سلام کرو. حیدری. دعا فرمائیے گا سید زادہ. حیدری. کیا کمال معیار ہے. میرا دل کر رہا ہے آپ کو واہ واہی کیے جاؤ. سمجھو تو یہ دنیا کسی چڑیا کی طرح ہے. میں قربان ہو جاؤں. سبحان اللہ. یہ معرفت اور روحانیت کی بلندی ہے. کرتا ہے طواف اس واسطے کرتا ہے طواف اس کی لحد کا. پانی کو یہ معلوم ہے ناراض ہے عباس. اگر آپ تھوڑا سا میرا ساتھ دیں تو میں ایک دو بات اور کر لوں. چلے آپ یقیناً یہاں سے کربلا پہنچ گئے ہیں. میں بسم اللہ آپ مجھے 100 دفعہ حکم فرمائے میں قربان ہو جاؤں. اس واسطے کرتا ہے طواف اس کی لحد کا. پانی کو یہ معلوم ہے ناراض ہے عباس. چلے پانی کی بات پہ آپ اتنا خوبصورت بول رہے ہیں تو میں ایک بات اور کرتا ہوں. میں یہ بچوں کی عمر کا تھا حضور، تب سے ایک بات سنتا آیا ہوں. میں بھی آپ بھی سب سنتے آئے کہ 10 محرم میرا مالک عباس اپنے رہوار سمیت حضور فرات میں اترا ہے. ٹھیک ہے. یوں بلا تشبیہ بادشاہ نے اپنے ید اللہ ہی ہاتھ میں پانی کا چلو بھرا ہے، پھر اسے واپس پانی میں پھینک دیا ہے. فضائل سنتے ہیں تو میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں حوصلہ کر کے. تھوڑا سا آپ میرا ساتھ دیں گے تو مجھے آسانی ہو جائے گی. میں سوچتا رہا حضور کہ اگر بادشاہ نے چلو بھرا تھا تو پی لیتے، پینا نہیں تھا تو بھرتے ہی کیوں؟ میں کربے قربان ہو جاؤں جی، میں صدقے ہو جاؤں. بھرا معصوم کا حجت کا کوئی فعل بغیر حکمت کے ہوتا نہیں. بھرا تھا تو پی لیتے، حضور پینا نہیں تھا تو بھرا ہی کیوں؟ میں صدقے جو مجھے سمجھ آیا ہے 2 3 4 وجوہات مجھے سمجھ آئی ہیں، ان میں سے ایک آپ کو سناتا ہوں. آپ سن لیں گے تو میں اگلی کوئی پڑھوں گا جی. اور بھرا تھا تو پی لیتے، پینا نہیں تھا تو بھرا کیوں؟ شاید اس سے زیادہ بادشاہ عباس کی بے نیازی کا انداز مجھے آتا ہی نہیں ہے. جوان بول پڑے آپ کا شکریہ. بزرگوں کی خصوصی توجہ چاہ رہا ہوں. کیوں بھر کے پیا نہیں؟ اور اگر پینا نہیں تھا تو بھرا ہی کیوں؟ دیکھو کبھی تو عشق کی نظروں سے کربلا. تھوڑا میرا ساتھ دیں گے ورنہ میں پریشان ہو جاؤں گا. جتنا خوبصورت آپ نے استقبال کیا ہے اس سے زیادہ اس وقت میں ممکن نہیں. اس سے کام پہ میرا گزارا نہیں ہوتا. دیکھو کبھی تو ان آنکھوں سے نہیں، عشق کی نظروں سے کربلا.
دیکھو کبھی تو عشق کی نظروں سے کربلا. میری ادار مجال ہے, بات مشکل کرنا کمال ہے, خیبر پڑھ کے داد لینا کوئی کمال نہیں. دیکھو کبھی تو عشق کی نظروں سے کربلا, یہ معرکہ ہے صبر کا تلوار کا نہیں, اور غازی نے یہی سوچ کے چلو الٹ دیا, اور یہ پانی میری پیاس کے معیار کا نہیں. ابھی تک کی مشکل ترین بات کی ہے میں نے, لیکن جو بولے ہیں ایک دفعہ کوشش کرو حیدری. تھوڑا سا ایک سٹیپ, ایک درجہ اور اوپر چلتے, میں قربان ہو جاؤں جی. غازی نے یہی سوچ کے چلو الٹ دیا, یہ پانی میری پیاس کے معیار کا نہیں. آج کل حالات جیسے خراب ہو رہے ہیں, میں کوشش کر رہا ہوں شاید آخری 4 مصرے ہوں, اس کے بعد آپ کہیں گے تو ایک قطع اور پڑھتا ہوں, ورنہ میرے کاغذات میں میرا جشن مکمل ہو جائے گا جی. داد بھی ہو گئی, یہ بزرگوں کی آنکھ. جی حضور میں بسم اللہ کروں جی, آپ حکم فرمائیے. آپ کی دعا چاہیے حضور. چلے ایک بات کرتا ہوں, ایک میسیج دے لوں دنیا کو, ایک پیغام دے لوں. آج کل جو ٹرینڈ چلا ہوا ہے نا حسین کا ذکر بند کرنے کا, بولو جنہیں پتہ ہے یار وہ تو بولو, تائید چاہیے آپ کی. آپ میری قوم کی زبان ہے, آپ نہیں بولیں گے تو میں اپنی بات یہاں سے باہر کیسے پہنچاؤں گا. حسین کا ذکر بند کرو, یہاں سے جلوس نہ گزرے, یہاں سے ماتمی سنگتیں نہ گزریں, یہاں حسین کا رہوار نہ آئے, یہاں سے مجلس کی آواز نہ آئے, یہاں روڈ پہ مجلس نہ کرو, یہاں بارگاہ میں مجلس نہ کرو, گھر میں مجلس کرو پولیس پڑ جاتی ہے, یہاں کرو غلط ہے, یہاں نہیں کرنا, وہاں نہیں کرنا. میں ایک بات کر رہا ہوں اور میں منت کر رہا ہوں, مجھے بڑا لمبا سفر کر کے آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوں. تکلیف رہ جائے گی اگر میری بات یہ اسی بارگاہ کے پنڈال کے اندر رہ گئی. باہر لے کے جاؤ تو مجھے لگے میرا آیا بیٹھا پڑا سنا سب قبول ہو گیا. میں نے ایک دن کہا تھا یہی ماحول دیکھ کے کہ یزیدیت ہے جس سے برسر پیکار باقی ہے, یزیدیت ہے جس سے برسر پیکار باقی ہے, وہ خود باقی علم باقی ہے اور دستار باقی ہے. حسین ابن علی کی لاڈلی بیٹی سکینہ نے ابھی تو مشق دی ہے نا, ابھی تلوار باقی ہے. آپ ہاتھ اٹھاتے, جو جوان نہیں اٹھا سکے تو مجھے اچھا لگتا. نہیں نہیں نہیں, جو یہ منظر دیکھنا چاہتا ہے ہاتھ اٹھا. حیدری حسین ابن علی کی لاڈلی بیٹی سکینہ نے ابھی تو مشق دی ہے نا, ابھی تلوار باقی ہے. دنیا والوں ڈرو اس لمحے سے جب حسین کی بیٹی عباس کو مشق کی جگہ تلوار دے گی. اس بات کا بھی اندازہ نہ ہو تو گھر جا کے سوچنا. میں صدقے جاؤں, میں قربان ہو جاؤں, ابھی تو مشق دی ہے نا, ابھی تلوار باقی ہے, ابھی تلوار باقی ہے. تھوڑا سا پڑھ لوں پھر, اب بزرگوں نے حکم کیا تو 2 قطعات اور پڑھتا ہوں. غیرت جلال روب یہ ہیبت قضا سبھی. کتنی جلدی میں نے مصرے پڑھے, کچھ لوگوں نے مجھے دیکھا ہی نہیں. غیرت جلال روب یہ ہیبت قضا سبھی. غیرت میری صحت بھی آپ کے سامنے, سوزی ساتھ ہوں تو بات زور سے کرنا آسان ہوتا ہے. اب سوزیوں والا تو اپنا سسٹم ہی نہیں, اکیلا ہی 4-5 بندوں کا زور اکیلے ہی لگا رہا ہوں. کوشش کروں گا میری آواز جتنی دور تک ہو سکے چلی جائے. غیرت جلال روب یہ ہیبت قضا سبھی, غیرت جلال روب یہ ہیبت قضا سبھی. بسم اللہ. غیرت جلال روب یہ ہیبت قضا سبھی, ہر وصف با وفا کے مکمل ادب میں ہے, اور جاؤ یزیدیت سے کہو سر نگو رہے. کیوں؟ زینب کا شعر آج بھی پورے غضب میں ہے. پیچھے بھی ہمارے ساتھی بیٹھے جی. حیدری سبحان اللہ. آخری 4 مصرے راضی رہیے گا حضور, وقت میں اس سے زیادہ گنجائش بچتی نہیں ہے. میں بسم اللہ کروں, میں صدقے جاؤں. سخاوتوں کا خدا ہے علی کا لال عباس. آپ مجھے دیکھیں گے تو کیا بات ہے آپ کی. سخاوتوں کا جسے یہ لگے کہ یہ اس کے ساتھ گزرتی ہے, وہ ایک بندہ بولے میں پورے احمد پور سیال کی داد سے بے نیاز ہو جاؤں گا, اور میں
ایسے کر کے داد کا قائل ہی نہیں. یہ بندہ تب کرتا ہے جب اس کی بات میں وزن نہیں ہوتا, جب اس نے مجمع کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ بس توجہ کر, داد کے لیے تیار ہو. نہ وہ دور گزر گئے, اب لفظوں پہ داد ہے, خطابت پہ داد ہے. سخاوتوں کا خدا ہے علی کا لال عباس, جس کا ہاتھ نہ اٹھا میں سمجھوں گا اس کے ساتھ یہ ہوتا ہی نہیں ہے. سخاوتوں کا خدا ہے علی کا لال عباس, سخاوتوں کا. ذاکر کہتے ہیں میں نے سمجھانے میں کوئی کمی کر دی, آپ کے معیار کی کیا بات ہے, میں سمجھانے میں کوئی کمی نہیں کروں گا, بڑا واضح بول رہا ہوں, زور جتنا ہے میں سیدزادہ سارا لگا رہا ہوں, اس سے زیادہ بہتر سمجھایا ہی نہیں جا سکتا. واقعی یہ بات ہے, آئینے میں جسے اپنا آپ نظر نہ آ سکے گا وہ ہاتھ نہ اٹھائے, جسے نظر آ گیا وہ اٹھا کے دعا کر دے. اسی پہ سلام کر رہا ہوں. سخاوتوں کا خدا ہے علی کا لال عباس, عطا کے سارے سلیقے جو ساتھ رکھتا ہے, اور علم کے پنجے کی صورت میں آج تک حیدر بغیر ہاتھ کے وہ مجھ پہ ہاتھ رکھتا ہے. جس پہ علی کے بیٹے نے ہاتھ رکھا, بولو علی لال کا للدار. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. زیب منبر خطیب آل محمد شہنشاہ خطابت جناب علامہ ذیشان